میں نے 2009 میں ریسرچ کا آغاز کیا اور نومبر 2010 میں اس کے باقاعدہ آفیشیل ریسرچ کا آغاز کیا، جس کے 20 سبجیکٹ ہیں۔ اس کے اندر 16واں جو میرا سبجیکٹ ہے، ریسرچ سبجیکٹ ہے، وہ کراچی اینڈ کرپٹ سسٹم آف پاکستان ہے۔ یہ لیجیے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پاکستان ہر کسی ملک کا ایک معاشی ہب ہوتا ہے، کوئی بھی شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے امریکہ کا نیو یارک ہے، ممبئی جو ہے وہ ہندوستان کا ہے، کولمبو جو ہے سری لنکا کا ہے، اس طرح کراچی پاکستان کا ہے۔ کراچی پورے پاکستان کو اس لیے پالتا ہے کہ یہ 70% ریونیو پاکستان کو دیتا ہے، ورنہ کنک کے کھیت اور چول کے جو کھیت ہیں نا، اس پہ ملک نہیں چلا کرتے۔ بہت خوب۔ ملک چلتے ہیں یہاں پہ، تم جتنے وڈیرے بنے ہو، جتنے سردار بنے ہو، جتنے چودھری بنے ہو، سب کراچی کو لوٹ لوٹ کے بنے ہو، ورنہ تمہارے باپ دادوں کی اوقات ہم جانتے ہیں کہ ان کی اوقات اور حیثیت کیا تھی۔ اب تم چودھری بن گئے ہو، وڈیرے بن گئے ہو، خان بن گئے ہو، سردار بن گئے ہو، کراچی کو لوٹ کے بنے ہو۔ جس طرح تم نے بے دردی سے شہر کو لوٹا ہے، خدا کی لعنت ہو تم پہ۔ تم نے حقیقت میں مکو ٹھپا کس کا؟ وہاں جا کے یہاں آتے ہیں غیر مقامی، یہاں لوٹ مار کرتے ہیں، اپنے گاؤں دیہاتوں میں جا کے کہتے ہیں او جی میں مکو ٹھپ کے آیا ہوں۔ در حقیقت تم نے مکو ہمارا نہیں ٹھپا، تم نے پاکستان کی معیشت کا ٹھپ دیا۔ آج جو پاکستان کی تباہی کا سبب ہے، اس کی وجہ کراچی ہے۔ جب تک کراچی نہیں اٹھے گا، پاکستان نہیں اٹھے گا، چاہے جو کرنا ہے کر لو، سونے کے پہاڑ لگا لو، ہیرے کے لگا لو، جب تک کراچی نہیں اٹھے گا پاکستان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ایک فطرت ہے۔ اچھا میری بات سنیں، دنیا میں سسٹم، میری بات سنیں، دنیا میں جتنی بھی آج تک جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لین دین پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ اتنی ایمانداری سے کیا جاتا ہے کہ سی ایم اور پارٹی سربراہ سے لے کے پیون تک آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی محکمے میں لڑائی ہو۔ بالکل۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، نیور۔ کتنی ایمانداری ہے اس حرام خوری کے سسٹم میں، سب سے زیادہ ایمانداری ہے۔ پیون کو اپنا حصہ ملتا ہے، سیکٹری کو اپنا حصہ ملتا ہے، وزیر کو اپنا حصہ ملتا ہے، اور یہ طے شدہ ہے۔ شام کو سب کو سسٹم تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ سسٹم ہے 35% کمیشن کے ساتھ، لیکن کراچی میں جو سسٹم ہے وہ 50 سے 60% کا ہے۔ لوٹ کا دھندا جو ہے 50 سے 60% کا ہے، اور کس کا ہے؟ ان بھوکے ننگوں کا جو 2007 میں عبداللہ شاہ غازی کی لنگر کو خیرات سمجھ کے کھایا کرتے تھے۔ آج وہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، تو ہم تو جانتے ہیں ان کو۔ اب آنے والے دنوں میں، آج جب ہم ریسرچ ٹاپک شروع کر رہے ہیں، کون وزیر اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے، کون سیاستدان اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے، اس کی وہ تمام ڈیٹیل دیں گے۔ ایون کہ ان کی داشتاؤں کے نام پہ بھی جتنے انہوں نے گھلے رکھے ہیں نا، یہاں اور باہر، سب پیش کریں گے ون بائی ون۔ اب ٹکر ہو گئی ہے شروع۔ کراچی کا نظام چلانے والوں نے کراچی کو تو اچھوت سمجھا ہوا ہے نا، یہاں والوں کو تو کچھ نہیں ہے، سب غیر مقامی آ کے یہاں پہ قابضین ہو گئے، قبضہ کر لیا ہے۔ کراچی نے روزگار دینا تھا، تمہاری بدماشی اور سیاست تھوڑی چلنے دیں گے ادھر۔ کوئی بولنے والا نہیں تھا، اس لیے اٹھے نا، تو اب آ گیا۔ اب تمہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کراچی کی عوام اگر آواز کے ساتھ ساتھ دے گی تو ٹکر ہوگی، ورنہ ہم بھی یہ محسوس کر لیں گے۔ بھائی دیکھو، بجلی کی ابھی جب بھی شارٹیج ہوتی ہے، کبھی نومبر میں ان کو چیختے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ دسمبر میں چیختے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ یہ ہمیشہ چیخیں گے اپریل سے لے کر اور جولائی تک، اگست تک۔ اس کی وجہ ہے کہ جب تک پڑے گی نہیں، یہ نہیں بولتے۔ تو کل کو ہم نے اگر یہ سوچ لیا تھا کہ تم پہ پڑنے دینا چاہیے جو ہونے والا ہے خوارج کی جنگ، تاکہ تمہارے جب خون کے لوتھڑے نکلے تب تم انسان بن کے پیچھے آؤ گے، تو یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ تم پر اتنا ایمان نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ تمہارے لیے جس نے آواز اٹھائی، جب اس پہ وقت پڑا تم پیچھے سے بھاگ گئے، کبھی تم کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ بہرحال سب سے بنیادی وجہ سڑک۔ جی، ہم مین چیزوں پہ آتے ہیں، تین چیزوں سے۔ انفراسٹرکچر پہ آ رہا ہوں، اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے نا۔ ناقص میٹیریل سے بنائے جانے والی سڑکیں، ٹھیک ہے، یہ کھڈے ہیں، یہ ناقص میٹیریل سے بنائے جانے والی سڑکیں ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سسٹم، 100 روپے لگنے، 100 روپے دیے جا رہے ہیں جی، 60 روپے حرام خوروں کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اس میں سارے حرام خور، پولیس سے لے کے یہ سیاستدان تک، سب حرام خور اس میں ملوث۔ 40 روپے بچے لگنے کے لیے، جی، اس میں ٹھیکیدار لگائے گا کیا اور کھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی مقامی لوگ، مقامی عہدیدار وہ بھی چھیل لیتے ہیں۔ تو اس لیے 90% سڑکیں صرف کاغذ پہ بنی، ٹھیک ہے، باقی جو 10% بنی ہے اس کا یہ حال ہے کہ زندگی کو لعنت بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ اچھا، 50% آبادی جو ہے دھول مٹی کی وجہ سے ہی دمے کا شکار ہو گئی، تباہی پھیر دی انہوں نے، لعنت بنا دی ہماری زندگی کو۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، 15 منٹ کا رستہ جی، ایک گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ یہ پیٹرول کا نقصان، 300 گنا پیٹرول زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر۔ اس غربت کے اندر بھی ٹوٹی ہوئی کمر کو بھی توڑ توڑ کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، یہ سندھ سے آئے ہوئے وڈیروں نے، ان بدماشوں نے۔ نمبر 3، بارش سے تباہ حال سڑکیں مونجو دوڑوں کا نشان پیش کر رہی ہے۔ اب نالوں میں گرنے والے جو بے موت ان بے غیرت لوگوں کی وجہ سے، ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان ٹھگوں کی وجہ سے مارے گئے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2022 میں 780 لوگ نالوں میں یہ بارش کے پانی کی وجہ سے گر گر کے ہلاک ہوئے۔ 2023 کے اندر 1400 لوگ اس کے اندر مارے گئے، جبکہ 18,000 زخمی ہوئے۔ 2024 میں 771 لوگ مارے گئے، 8,170 زخمی ہوئے۔ 2025 میں 850 لوگ مارے گئے، 12,000 زخمی ہوئے۔ 2026 میں اس 3 مہینے میں جو پچھلی بارشیں ہوئی ہیں، 100 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 1,048 جو ہے
وہ زخمی ہوئے. اب ٹوٹل جو یہ ہے 4,000 لوگ تو مارے گئے ان سڑکوں کی وجہ سے, ان بارشوں میں, یہ نالوں میں اور گٹروں میں گر گر کے, ان کو پتہ ہی نہیں پانی کے نیچے ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور 41,600 انجرڈ ہوئے. خدا کی لعنت تو تم پر. یہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل. اچھا یہ ڈیٹیل جو ہے اس میں کوئی بھی میری انہی نے جو اسٹیٹ دی ہیں اس کو یکجا کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.